الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد اس کو اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو الصادق وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، یہ انسان بنایا اور اس کے بعد ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ جو دین اسلام سے وابستہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ محبت اہل بیت سے مستشار تھا، مذہب امامیہ میں. اور اس کے بعد یہ کہ ان کو یہ فرش اعلیٰ نصیب ہوا کہ اس کی برکتوں سے ہم اپنی ابتدا شادی کر سکتے. نعرے سے آواز میں نے جس آیت کو بنایا ہے وہ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے اور اس پر اکثر ذاکرین بیانات جو ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ صرف عبادت، یعنی یہ کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کے نزدیک عبادت. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر شخص سجدے میں گرا رہے، کوئی نہ کوئی عبادت کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے، بلکہ یہ کہ واجبات کو ادا کرتے ہوئے، محرمات سے پرہیز کرتے ہوئے جو بھی کام کرو گے اور اللہ کے احکامات کے پیش نظر وہ سب عبادت کرے، یعنی وہ عبادت جو مخصوص ہے، یعنی روزہ نماز وغیرہ اور یہ سب یہ کوئی خاص عبادت ہے نہیں، لیکن یہ کہ اپنے بچوں کے لیے روزی حاصل کرنا اور زندگی کے جتنے بھی اہم شعبے ہیں ان میں سرگرم رہنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے، بشرطیکہ کہ وہ اللہ کی حکم کی اس کے مطابق. ایک نعرے سنا صل على محمد وآل محمد. نعرے سلوات. عبادت کے بھی دو حصے ہیں، حق اللہ اور حق العباد، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ جو واجبات بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے اور جو فروع دین ہے ان پر عمل کرے، نماز روزہ حج زکات وغیرہ سے. اور حق العباد یعنی بندوں کا حق، بندوں کا حق اور بندوں کے حق میں بندوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کے حقوق. سب سے پہلے جو حقوق ہیں وہ اپنے گھر سے، یعنی والدین کے حقوق، اولاد کی حقوق، روزہ کی حقوق اور دیگر رشتہ داروں کی حقوق. پھر اس کے بعد پڑوسیوں کی حقوق. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام رسالہ حقوق تحریر فرمایا ہے. آج چونکہ تین ہمیں بیانات تین ذاتی کرنی ہے، اس میں نے طے کیا ہے کہ آج ہم یہ چوتھے امام کا تذکرہ کریں گے اور جناب یہ ایک سے شاید 6 محرم ہے اس مناسبت سے. تو ہمارے چوتھے امام کی یہ بہت جو مشہور کتاب ہے وہ تو صحیفہ سجادیہ ہے، اس کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن ایک رسالہ حقوق بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے اور اس میں انہوں نے ہر شخص کے حقوق، یعنی یہ جو ہم نے ابھی بیان کیے کہ ماں باپ کے حقوق اور روزہ کے حقوق اور بچوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق
پڑوسیوں کے حقوق، مگر کہ اس میں اتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ آپ سوچ لیجیے، یعنی کہ قرض دینے والے کا حق، قرض لینے والے کا حق، مثال ہے. اسی طرح سے شعبہ یعنی مختلف جو ہمارے شعبہ حیات کے حصے ہیں ان میں جتنے بھی ہمارے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، اس میں کیا اس کا حق ہے، خریدنے والے کا حق اور بیچنے والے کا حق. اسی طرح سے آپ سواری پر جا رہے ہیں تو سواری کا حق، سوار کا حق. تو ایک بہر ہے کہ وہ ایک کتاب ہے اور بہت ہی کم لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم کو موقع ملے تو جو کتابیں کم از کم امام سے منسوب ہیں ان کو ہم ضرور پڑھیں، جیسے کہ نجل البلاغہ مولا علی کی کتاب، صحیفہ کاملہ سجادیہ چوتھے امام کی کتاب، اور اس کے علاوہ جو دعائیں منسوب ہیں ہمارے ائمہ معصومین سے وہ دعائیں ضرور پڑھنا چاہیے، میں ترجمے کے پڑھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہ اب یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے، لیکن یہ مختصر سی مجلس ہے، اس میں ہم صرف جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے، ہمارے سارے ائمہ عبادت گزار ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، مولا علی کی عبادت کیا ہے، لیکن مشہور ہوئے ہیں ہمارے چوتھے امام زین العابدین اور سید الساجدین. تو ان کا مختصر تھا یعنی یہ تذکرہ. دو مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جو معصوم ہے، یعنی ہمارے ائمہ کے علاوہ 14 معصوم جو ہیں وہ ان کے علاوہ کون کون سے ہیں؟ ایک فرشتے وہ معصوم ہیں اور ایک انبیاء معصوم ہیں. انبیاء کے تذکرہ جہاں پر ہے وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے عبادت کرنے والوں کو نبی بنایا. لفظ عابدین آیا ہے، یعنی ہم نے عابدین کو. اب انبیاء اور جو صفات ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ عابدین. ملائکہ کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور کثرت سے عبادت کرتے رہتے ہیں. تو ایسے ایسے فرشتے ہیں جو ہزار ہزار برس سے سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں. اور جب خدا نے جناب آدم کا پتہ تیار کیا اور حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. وہ تو مردود ہو گیا اور فرشتوں کو ساجدین کا لقب ملا، سجدہ کرنے والے. اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنے والے ساجدین کہلاتے ہیں. تو جو خود خدا کی عبادت کرے ان کے سجدے کرے تو ہمارے معصوم کیا مطلب. آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو لقب ہو گئے، ایک لقب انبیاء کے لیے ہے عابدین کا، دوسرا لقب ساجدین کا ہے ان کے لیے ملائکہ کی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب عابدین کا یہ مرتبہ ہے، ساجدین کا یہ مرتبہ ہے، تو جو زین العابدین ہے اس کا کیا مرتبہ ہوگا، جو سید الساجدین ہے اس کا کیا مرتبہ ہوگا. نعرے ہمارے امام نے کام جو مشہور کارنامہ ہے وہ دعاؤں کا، جو ہم کو دعائیں انہوں نے دی ہیں. ایک مشہور دعا اس دعا سے الگ ہٹ کر کی ہے، وہ دعائے ابو حمزہ سمالی کا، جس کو ہم اس کے لیے حکم ہے کہ ہم رمضان میں اس کو دعائے شہر کرتے ہیں. اور جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ ضرور رمضان میں اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بہت لمبی دعا ہے لیکن یہ 2-3 نشستوں میں پڑھی جا سکتی ہے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب کی جو رمضان آئے تو دعائے ابو حمزہ سمالی ضرور پڑھیں اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے اور اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ تو دعائے ابو حمزہ سمالی یہ جو دعا ہے، دعائے یعنی صحیفہ کاملہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس میں مولا نے ہر موضوع کے حساب سے ہر موقع کی دعائیں اس میں لکھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کرنے کا سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے کس طرح سے دعا کرنی ہے. یہ جو دعا ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ بالکل ناقید تھی ایک طرح سے، اور اس کے
یہ کہ ایک واقعہ ہے جو ضمن خرچ کر دیتا ہوں کہ ہمارے وطن کے مشتبہ حسن کامپوری صاحب تھے جو یہیں مدرسہ نازمیہ کے فاضل تھے، اور وہ یہاں سے جامع ازہر مصر جو دنیا عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور سب سے قدیم یونیورسٹی ہے، وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں پہلے شیعہ عالم دین تھے کہ جو جامع ازہر گئے اور انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں کے یعنی یہ کہ جو داخلے والے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے، تو وہ ابتدائی جو درجے ہوتے ہیں جسے ہم لوگ پرائمری کہیں یا جونیئر کلاسز میں ان کا داخلہ کیا گیا کہ ابھی آپ یہاں پڑھیے اس میں۔ لیکن 2 ہی 3 دن میں جو مدرس تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس کلاس کے لائق نہیں ہے، اور جا کر کے انہوں نے وائس چانسلر سے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو بچہ آیا ہے ہندوستان سے، یہ نوجوان جو ہندوستان سے آیا ہے یہ بہت ہی قابل معلوم ہوتا ہے، یہ جونیئر کلاس کے لیے نہیں ہے، آپ اس کا انٹرویو لیجیے اور طے کیجیے کہ اس کو کس کلاس میں اس کا داخلہ ہونا چاہیے۔ جب ان کا انٹرویو ہوا اور بڑا لوگ بیٹھا، بڑے بڑے علماء اس میں تھے، اور جب یہ انٹرویو شروع ہوا تو دھیرے دھیرے ان کی قابلیت کھلنے لگی، اور جس طرح سے ان کا بھی ذہن صاف ہونے لگا کہ یہ تو بہت ہی قابل آدمی ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ کیا جائے کہ یہ کتاب تم نے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ مقالہ اس کو لکھا، جس کتاب کا تذکرہ کیا جائے انہوں نے کہا ہاں میرا یہ تبصرہ ہے اس کو، دنگ رہ گئے وہ لوگ کہ بھائی تم، تب انہوں نے بتایا کہ میں مدرسہ نازمیہ سے فاضل کر کے آیا ممتاز الفاضل، تب ان کو ریسرچ کے لیے یعنی یہ کہ داخلہ ہوا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اور وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور وہ پہلے پی ایچ ڈی ہے جامع ازہر سے شیعہ ہندوستان اور پاکستان میں۔ انہوں نے ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے صحیفہ کاملہ کو عرب دنیا میں متعارف کرایا، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو کتاب پڑھنے کی، وہ جو کتاب پڑھنے کو دی ان کے آگے بڑھ گئے، یعنی اتنی زبردست دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے یہ، اور ہم کو شکوہ ہے شیعہ علماء سے یہ کتاب ہم سے اب تک پوچھی جائے، اور اس کے بعد متعدد زمانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگوں کی یعنی ایک اس سلسلے میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن خود جو ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ اس کو نہیں پڑھتے، عربی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نعرہ سلوا بس مختصر تھا وہ، اس کے بعد اس کو بتایا کہ جناب محمد عبدین علیہ السلام کی والدہ کا نام شہر بانو تھا، اور یہ فیصل اور کسرا کے خاندان میں، تو اسی خاندان میں یہ جو تھا معاشر ہونے والی، چنانچہ ایک یہ مطلب کسی نے کہا ہے جس کا ایک دوسرا ہے کہ عدل کا نوشیرواں کی آل کو یہ پھل ملا، عدل کا نوشیرواں کی آل کو یہ پھل ملا، بنت کسرا سید سجاد کی ماں ہوگی۔ کیا بات، اور آپ کا انتقال اللہم صلی علی محمد، چوتھے امام کی ولادت کے 10 دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی ایک طرح کا انتظام ہے، اس لیے کہ جو حجت خدا ہے اس کے ماں باپ زندہ نہیں رہے، یعنی یہ کہ واقع کربلا میں بہت سے منوہے بھی ہیں ان کی والدہ کے نام سے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، ہمارے چوتھے امام کی والدہ کربلا میں موجود نہیں، اس لیے کہ واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے فوراً بعد آپ کو امام بننا تھا، اور جب کوئی حجت خدا کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے اس وقت اس کے ماں باپ کو پھینک دیا، اور یہ کلیہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، آپ ہمیشہ دیکھ لیں جناب عبداللہ ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، اس طرح سے جب تک یہ ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو یہ ذمہ داری دی نہیں سکتی، اس لیے کہ ماں باپ کا احترام واجب ہے، لیکن حجت خدا کے اوپر صرف خدا کا احترام واجب ہے، اور دنیا میں کسی بھی شخص کا احترام واجب نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب امام اگر زندہ ہو، والدہ اگر زندہ ہوتی تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی، پھر بھی امام کی جو دوسری یعنی امام حسین صاحب کی جو دوسری بیویاں تھیں جو ان کی امہات تھیں، ان کا وہ اس قدر اہتمام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، خاص طور سے وہ کہ جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، ان کا انتقال تو ان کی والدہ کے 10 دن کے بعد ہو گیا، لیکن آپ کی پرورش امام حسین اسلام کی دوسری زوجہ نے کی،
ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کبھی ان کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں نہیں اپنے والد کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ تو ان کا مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے کسی غذا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بھی بڑھایا تو میں اس کو بے ادبی سمجھوں. حالانکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن کتنا احترام کرتے تھے. تو بہرحال آج کی اس مختصر میں جس میں اتنا، اور یہ دیکھیے کہ ہمارے محرم کے یہ ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. کیا اچھے محرم کے اور جو وقت تھا آزاداری کا، جو وقت تھا آزاداری کا وہ مزہ نہیں کر سکے. جناب اور آج کی تاریخ مخصوص طریقے سے 6 محرم کی تاریخ ہے. جناب علی اکبر سے جناب علی اکبر پوری طرح سے رسول اللہ سے مشابہ تھے. ہم شبیہ پیغمبر، آپ کا لقب سر سے لے کے پیر تک ہو بہو رسول اللہ کے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ رفتار میں بھی اور گفتار میں بھی، بات چیت میں بھی جو لہجہ تھا آپ کا وہ بھی رسول اللہ کا تھا، اور چلنے پھرنے میں بھی جو آپ کی رفتار تھی، چال ڈھال جو تھی وہ بھی رسول تھی. چنانچہ دور دور سے لوگ آتے تھے امام حسین علیہ السلام کو غلط کرے، کہتے تھے کہ آپ ذرا علی اکبر کو بلا دیجیے تو ہم رسول کی زیارت کریں. کافی دور سے آتے تھے، کافی دیر تک رکتے تھے، اور پھر جناب علی اکبر کی جب آتے تھے تو ان کی زیارت کریں. اسی میں سے ایک شخص تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ مولا آپ دعا کیجیے کہ ایک ایسا ہی فرد ہم کو بھی عطا ہو. امام آپ ودا ہو گئے، گریا کرنے لگے. جب پوچھا مولا گریا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کو اگر اللہ نے اتنا ہی خوبصورت بچہ عطا کر دیا، اس کی آنکھ میں اگر کانٹا چپ جائے، آنکھ زخمی ہو جائے، تمہاری کیا کیفیت؟ وہ پریشان ہو گیا. مولا یہ تو ناقابل برداشت ہوگا ہمارے لیے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میرے بچے کی آنکھ کانٹا لگ جائے، اور یقیناً ہم کو کہ کوئی حادثہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم تو اس کی بہت عبادت کریں. تو آپ نے پھر بھی کیا کہا کہ جس کی زیارت کے لیے تم آئے ہو اور جس بچے کے لیے کہ اسی طرح کا بچہ تم کو ہو جائے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ارے یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا عاشور کا دن آیا، صبح نمودار ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے اذان دینے کے لیے کہا. حالانکہ وہاں پہ اذان دینے کے لیے ایک مستقل مؤذن موجود تھا، وہ اس کا ابن مسروق یا ایسا کچھ نام تھا. آج امام نے کہا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی آواز سنائی دے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں سنائی دے بلکہ قیام میں تمام مقدرات نیز پر بھی رسول اللہ کی آواز سنے، اور ہو سکے تو یہ باد صبا جناب علی اکبر کی آواز مدینے میں کربلا تک بھی پہنچا دے. آگے سور آ گئی اس آواز. جناب علی اکبر اذان دیتے ہیں. اذان دینے کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جو بہت ہی سکون اور اطمینان سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر امام نے جنگ کے لیے ترتیب دینا شروع کی. میں بڑا قلب لشکر، اور اس کے بعد جیسے جیسے دن چلنے لگا، اور سب سے پہلے جناب علی اکبر تیار ہے میدان میں جانے کے لیے. ایسی روایتیں بھی ہیں کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر شہید ہوئے، لیکن یہ روایتیں زیادہ فقہ اور زیادہ تفصیل سے ہیں کہ سب سے آخر میں جناب عباس شہید ہوئے، یعنی جناب عباس کے بعد بھی جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں، اور جناب علی اکبر سے پہلے. تو وہ اس میں ایک بہت مشہور نوحہ بھی ہے تقدم ولدی، کہ امام حسین اسلام نے خود کہا جناب علی اکبر سے کہ اے بیٹا اب تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، اور تم انصار سے پہلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ
اپنے بچوں کو بچا لیا اور انصار کو پہلے بھیج دیا اسے تم جاؤ، اور جناب علی اکبر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ باقی لوگ اجازت مانگتے تھے اور امام اجازت نہیں دیتے تھے، اور خود علی اکبر کو اجازت دے رہے کہ جاؤ، لیکن انصار نے جانے نہیں دیا۔ بنی ہاشم انہوں نے کہا کہ جناب علی اکبر کی بات تو الگ ہے، بنی ہاشم میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ انصار میں سے ایک آدمی پوچھتا ہے مولا ہم کو درندے کھا جائیں، اگر ہم اپنی جان آپ بچا کے رکھے کے لیے پہلا لے گئے، ایک ایک ناصران میں سے ایک ایک جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بنی ہاشم کا نمبر آتا ہے اور سب شہید ہوتے ہیں، اور جب جناب علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی، یہاں تک کہ اب سب شہید ہو گئے اور اب کوئی باقی نہیں ہے، اور اب جناب عباس جناب علی اکبر ہاتھ جوڑ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے، مگر تم جا کر کے اپنی ماں سے تو اجازت دے دو، اور کم سے کم اس پھوپھی سے اجازت دے لو جس سے تم کو پالا ہے۔ جانے کے پاس آتے ہیں لیلا کے پاس، لیلا گلے سے لگاتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں کیا ہوں، تم تو اپنی پھوپھی سے اجازت دو، میں تو تمہاری پالنے والی گائے، تم اجازت دو جناب زینب سے کہ جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، اور جناب زینب کے پاس آگے سر دعا کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب زینب کہتی ہے کس طرح تم کو اجازت دے دوں، اور بہت دیر ہو جاتی ہے، جناب علی اکبر کہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ افضل ہے یا ہماری دادی فاطمہ زہرا، کہتی کیا بات کرتے ہو، تو سید عالم کیا ہے، تو آج کا یہ بتائیے اگر حشر میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو مقدم کر لیا ہمارے بیٹے پر، آپ کیا جواب دیں گی، تو جناب زینب نے فوراً اجازت دی کہ جی جاؤ امام حسین تمہارے لیے ہمارا بھائی زیادہ مقدم ہے، اور اب اس کے بعد جناب علی اکبر کی جو رخصت ہے وہ بڑی قیامت کی رخصت ہے، دو رخصتیں بہت قیامت کی ہیں، ایک جناب علی اکبر کی رخصت اور ایک خود امام حسین کی رخصت۔ امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ دو رخصتیں بہت ہی دردناک ہیں، میں نے دور سے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، جناب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی بھی یہاں تک کہ کافی تاخیر ہو جاتی ہے، اب بی بی نے کہا کہ علی اکبر ہم حلقہ بنا دیتے ہیں اور اب ان کے درمیان سے نکل جاؤ، اور جناب علی اکبر روانہ ہوتے ہیں اور امام کو سوار کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، یہاں تک کہ امام باہر کھڑے ہو کر کے جناب علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اور ام لیلا مولا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی علی اکبر کو گزرے گی اس کا عکس ضرور یہاں نظر آئے گا، جہاں تک کہ امام کا چہرہ متغیر ہوتا ہے، اور جناب لیلا پوچھتی ہیں کہ آقا میرے بیٹے کے خیر تو ہے، تو انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑے پہلوان کا سامنا ہے، اور ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، 10 20 50 لوگ گھیر کر کے ہمارے کسی بچے کو مار دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دو بدو جنگ میں بنی ہاشم کا کوئی فرزیر ہو جائے یہ مجھے منظور نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلوان ہے وہ شیر و سیلاب ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا ہو گیا تھا، جاؤ پہلے میں جا کر کے دعا کرو، ماں کی دعا بچے کے بہت ہی مستجاب ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں بھی درس دے رہے ہیں کہ جب کبھی تم کو کوئی مشکل آئے تو ماں سے کہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، ماں اگر زندہ نہیں تو قبر پہ جا کر کے دعا کرو خدا سے یہ دعا تمہاری مستجاب ہوگی۔ جناب لیلا نے بھی کہا کہ ہم کو خطبے کے باہر نہیں کھڑے تھے، لیکن شاید امام کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم یہاں درے خیمہ پہ کھڑے ہوں، اس لیے اندر چلی گئی اور بلایا اے بیبیا آؤ، اے زینب کلثوم اور اے رقیہ اے پروان، سب لوگ آؤ اور آ کر کے دعا کرو، میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہوں، تم سب آمین کہنا۔
और सब ने दुआ की और यहाँ कि दुआ मुस्तजाब हुई। जनाब अली फिर वापस आए और वापस आने के बाद कहते हैं बेटा क्या हाल है? कहा बाबा प्यास मारे डालती है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो इन मलाइन को बता देता कि क्या होता। इमाम ने कहा कि बेटा अपनी जुबान मेरे मुंह में देखो, दे दो, शायद कुछ तसल्ली हो जाए। जब जनाब अली अकबर ने अपनी जुबान दी तो फौरन पीछे, ए बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा पूछ गए। क्या अली अकबर ये जानते नहीं थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बाबा की प्यास का भी रूम अंदाजा हो जाए। और आप ये देखिए कि इमाम के लिए कितना सब था। जनाब अली अकबर कोई फरमाइश बाप से नहीं करते थे। अक्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिकवा करते थे कि भाई क्या बात है, मुझसे कुछ नहीं मांगते हो। तो कहते थे कि मेरी भूखी मेरी सारी आदतें पूरी कर देती है, मैं क्या मांगू। और आज वो बेटा पानी मांगता है और इमाम अब दोबारा जो इमाम ने रुखसत किया और वालिदा से उनकी कहा कि अब दुआ न करना। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद आवाज आती है, क्या बताओ अलैकुम सलाम, ए बाबा सलाम। और ये सलाम है आखिर, यानी ये कह रहे हैं बाबा सहमत की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आपकी टेढ़ी हो चुकी है और हमारी शहादत के बाद आपकी बशारत भी जवाब दे जाएगी, इसलिए आने की जरूरत नहीं है, बस मेरा सलाम कबूल कीजिए। लेकिन वो इमाम जौन की खबर पर भी गया, जौन की लाश पर गया, अली अकबर के पास तुरंत आता और कमर पकड़े हुए हैं, बशारत नहीं साथ दे रही है। और क्या अली कहते हुए सारे, अरे किस अली को पुकार रहे हैं, अरे मौला अली को पुकार रहे हैं या अली अकबर को पुकार रहे हैं। करीब पहुंचते हैं, ये बेटा क्या हाल है? सीने में अनी टूट गई है और अब वो बार बार सीने पर हाथ रखे हुए हैं और सीने पर से हाथ नहीं हटाते कि बेटा बाप ये मंजर कैसे देखेगा। लेकिन जब इसरार किया और हाथ हटाया तो खून का फुवारा निकला। अब जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो खंजर निकालना चाहा, या अली कह के खंजर निकाला, ए मौला अली तेरे खैबर उखाड़ना आसान है, लेकिन अली अकबर के सीने से बरशील करना मुश्किल है। खुदा किसी बाप को ये वक्त दिखाए। अरे नेज़ा निकाला, नेज़े के साथ बिल्लो और रूह परवाज कर गई। इमाम ने उठाना चाहा और लाशा न उठ सका। आवाज दी है बनी हाशिम के बच्चों और अपने भाई का लाशा ले चलो। और उसके बाद बच्चों के साथ इमाम को लाशा लेके आए और एक कोबरा बच्चा दिया।